اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید سے دلوں کو جلا ملتی ہے، زندگی کو معنی ملتا ہے اور وجود انسانی کا ہدف پورا ہوتا ہے۔ ہم اسی کی تعریف و تمجید سے ہمیشہ کی طرح آج بھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بھی ناظرین محترم سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تزکیہ نفس میں۔ تزکیہ نفس یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ معصومیت اور پاکیزگی اور طہارت کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا، اسے دنیا اور دنیا داری کی آلودگی سے، گندگی سے بچا کے رکھنا۔ تزکیہ نفس یعنی دلوں کو گناہوں سے پاک رکھنا۔ تزکیہ نفس یعنی وجود انسانی اور فطرت انسانی پر گناہ کے دھبے نہ آنے دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز اسی میں رکھا ہے۔ بہت ساری قسمیں کھانے کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہے جو اپنے نفس کو پاک رکھے، اس کا تزکیہ کرے۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام اور رسوا اور شکست خوردہ وہی ہے جو اپنے نفس کو پاک نہ کر سکا، بلکہ نفس کو آلودگی میں ڈال کر ایک نہایت ہی نجس انسان بن کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ہم سب کو اس پورے زندگی کے مراحل میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تزکیہ نفس کا مطلب صرف سننا سنانا، کچھ چیزوں کا جان لینا نہیں ہے، اور کوئی ایسا کورس نہیں ہے کہ جس کو ہم کسی خاص مدت کے لیے انجام دیں اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ اب ہمیں تزکیہ نفس کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جیسے ہی بالغ ہوتا ہے، اس کی مثال ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کی کہ وہ سٹیئرنگ پر، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر سوار ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں سٹیئرنگ آتی ہے، اور جب تک اس کی سانسوں میں سانسیں ہیں اور اس کی روح سے اس کے جسم کا تعلق جڑا ہوا ہے، اس وقت تک اسے محتاط اس ڈرائیور کی طرح رہنا ہے کہ جو کار کو ایکسیڈنٹ سے بچا کر کے، تمام رکاوٹوں سے اس کو بچا کر کے، تمام قوانین کی رعایت کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ آخری سانسوں تک ہم نے اگر زندگی کی ڈرائیونگ کی سٹیئرنگ کو سنبھال کے رکھا اور اس کو بہکنے اور منحرف ہونے، ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا لیا تو ہم کامیاب ہیں۔ قد افلح من زکاہا۔ گناہوں کے دلدل میں انسان جب پڑ جاتا ہے تو اس کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دلدل گناہوں کا اتنا گہرا، اتنا سخت اور شدید ہوتا ہے کہ اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا امیدی کو بھی کفر بتایا ہے، مایوس ہونے کو بھی گناہ بتایا ہے، اس لیے ہم کسی کو مایوس نہیں کرتے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا انسان گنہگار ہو، وہ اگر چاہے کہ گناہوں کے دلدل سے نکل آئے تو اس کے لیے بہرحال راستہ موجود ہے۔ ناظرین توجہ کیجئے
کہ پہلا بنیادی اور خطرناک ترین گناہ جو انسان سے سرزد ہوتا رہتا ہے وہ ہے شرک۔ شرک سے انسان اپنے وجود کو پاک رکھے۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا، کسی بھی شے کو یا کسی بھی شخص کو، کسی بھی وجود کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں شریک قرار دینا، ایسوسیٹ کرنا، کسی کو اس قابل سمجھ لینا کہ وہ خود اپنے بلبوتے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں برابر کا شریک ہے۔ ایسی سوچ، ایسے خیال یا ایسے وہم کو شرک کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ وَلَهُ الْمِنَّہ، ہم مسلمان ہیں۔ پہلے مرحلے میں مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جو توحید باری تعالیٰ کا معتقد ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس عقیدہ توحید کا بھرپور، جامع اور عمیق اظہار سورہ توحید میں ہے، جسے سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ کہ جو ہمارے تصورات و خیالات اور توصیفات سے بھی بالا تر ہے، احد ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کی کوئی شبیہ نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی نظیر نہیں، جس کا کوئی جواب نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ الصمد، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہر چیز اس کی محتاج، ضرورت مند، نیاز مند، مگر وہ کسی کی ضرورت نہیں رکھتا ہے، وہ بے نیاز، وہ ایسا بے نیاز کہ کسی بھی وجود کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، احتیاج سے پاک و منزہ خدا نہ کسی کو سے جنم پاتا ہے، نہ کسی کو جنم دیتا ہے۔ وہ انسانی نسلوں کے سلسلے سے بھی پاک و منزہ ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کی برابری کرنے والا کوئی کفو ہے، ہمسر ہے، ہرگز اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ وہ مکمل وحدت اور وحدت الوجود، وجود واحد، وجود احد ہے۔ اس کی صفات میں بھی وہ بے نیاز اور وحید و احد ہے۔ اگر کوئی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتا ہے، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، یا بت پرست فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے رہے، یا اور کوئی مشرک کے جو کسی نہ کسی چیز کو یا کسی نہ کسی شے کو اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں شریک کرتا رہا۔ ہم بفضل خدا اس طرح کے شرک جلی سے پاک و منزہ ہیں۔ ہم اللہ کو واحد و احد مانتے ہیں، لا شریک لہ ولا بدیل لہ ولا نظیر لہ ولا عدیل لہ ولا شبیہ لہ ولا مثیل لہ۔ اہل بیت اطہار نے ہمیں تعلیم دی
اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ وحدت کے مفہوم کو ہمارے لیے اجاگر فرمایا۔ سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے توحید کے مفہوم کو بندگان خدا کے سامنے واضح فرمایا۔ عزیزو، تزکیہ نفس کے پروگرام میں جہاں ہم شرک جلی سے محفوظ ہو گئے، وہیں شیطان ہمیں شرک خفی میں مبتلا کرتا رہتا ہے، جس سے بھی ہمیں چھٹکارے کی ضرورت ہے، پاک ہونے کی ضرورت ہے، اپنے دل و دماغ کو دھو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس شرک خفی کی تعریف یہ ہے کہ وہ جو چھپا ہوا شرک ہے وہ ہمارے عقیدے میں نہیں، ہمارے اعتقادات میں نہیں، ہمارے ایمان میں نہیں، ہمارے عمل میں بھی نہیں، بلکہ وہ چھپا ہوا شرک ہماری نیتوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ نیت میں، ہمارے اپنے ارادوں میں ہم اللہ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی خوش کرنے کا جذبہ شامل کر لیتے ہیں۔ نتیجے میں ہم سے ریاکاری جیسا گناہ سرزد ہوتا ہے۔ شرک خفی کا دوسرا کوئی نام ہے تو وہ ریاکاری ہے۔ الریاء من الشرک، شرک سے ہے یہ ریا۔ نیت میں ہم نے کسی اور کو شامل کر لیا۔ نماز اللہ کے لیے ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہے، اس کی توحید کا کلمہ پڑھنے والا ہی ہے جو اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ نماز کے اندر نیت ہے، نیت کا بھی استمرار ضروری ہے کہ جو آپ کی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے نیت ہے وہی نیت آخری سلام پھیرنے تک بھی باقی ہو، تسلسل ہو نیت میں۔ نیت کیا ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں، چاہے وہ فجر کی ہو یا ظہر کی ہو یا عصر کی ہو یا مغرب کی ہو یا عشاء کی، قربتاً الی اللہ، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی قربت کے لیے۔ نیت ہماری تکبیرۃ الاحرام سے پہلے یہ ہوئی تو سلام پھیرنے تک اس کا استمرار ضروری ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے واقعاً قربتاً الی اللہ کے ساتھ نماز کا آغاز کیا، درمیان میں کوئی اور انسان ہم جیسا آ گیا، ہمارے ذہن میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ نماز پڑھ رہے ہو تو قاعدے سے پڑھو تاکہ آنے والا امپریس ہو جائے، آنے والے پر تمہارا دھونس جمع ہو جائے، آنے والے پر تمہارا روب بن جائے اور تمہارے نمازی ہونے کا تصور اس کے دل و دماغ پر چھا جائے، کچھ ایسا کر دکھاؤ۔ ہم نے جہاں نیت کی تھی قربتاً الی اللہ، اب اس انسان کی خوشی یا اس کو امپریس کرنے والی نیت بھی اس نیت کے ساتھ شریک ہو گئی۔ یہ شرک خفی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، دکھائی بھی نہیں دیتا، عام لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ شاید عام لوگوں کو یہ لگے کہ یہ کتنا اچھا قاری، کتنی مکمل رعایتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کتنے حوصلے اور کتنے اچھے آداب بجا لا رہا ہے نماز کے اندر، اس کے حرکات و سکنات میں کتنا ٹھہراؤ آ گیا ہے، کتنا اخلاص نظر آ گیا ہے۔ یہ باہر سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ آنے والے کسی اور انسان کے وجود کا اثر اس کی نیت میں ایسے شامل ہو گیا ہے کہ اب یہ صرف اللہ کے رضا کے لیے نہیں بلکہ آنے والا اور جو اس جگہ پہ موجود ہونے والا ہے، ایک ہو انسان، دو ہوں، کئی ہوں، ان لوگوں کے لیے بھی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی نماز پر وعظ کیا ہے، فوائل
للمصلیین، وائے ہو ان نمازیوں پر، الذین ہم، وہ لوگ کہ جو فی صلاتہم ساہون، اپنی نماز میں وہ سستی اور کاہلی کرتے ہیں، والذین یراؤون، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بہت کم ہی کیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس طرح کے دکھاوے کی مذمت کی۔ اور کیا یہ صرف نماز کی حد تک ہوتا ہے؟ ایسا نہیں، نماز چونکہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے اس کا بھی ہمیں تحفظ دیگر تمام عبادتوں سے زیادہ کرنا ہے، لیکن ہر موڑ پر انسان ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی کو کچھ دیا، دکھا کے دیا، اعلان کر کے دیا، بتا کے دیا، اپنے آپ کو سخی اور کریم اور عطا کرنے والا، دل والا اور خیرات کرنے والا ثابت کرنے کے لیے، اور کہیں چھپایا تو بعد میں اس کا ذکر کر دیا۔ اور اگر کسی کا حوصلہ اتنا ہے کہ نہیں بعد میں بھی ذکر نہ کرے، تو جس کو دیا اس کو ہمیشہ اپنی نگاہوں میں اپنے سے کمتر دیکھا کہ میں نے اسے دیا ہے، احسان میرا اس پر ہے۔ وہ زبان سے ظاہر بھی نہ کرے، لیکن دل ہی دل میں اس کو، جب بھی اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ذہن میں وہی تصور ہے کہ میں اس کو احسان کرنے والا، اس پر احسان کرنے والا ہوں۔ اور اگر کسی نے اس بیماری سے بھی آپ کو نجات، اپنے آپ کو نجات دلا دی ہے، تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے ناظرین کہ جب کسی پر آپ نے احسان کیا ہو اور اس نے آپ کا کوئی بگاڑ دیا ہو، آپ کو نقصان پہنچا دیا ہو، آپ سے اس کی مخالفت ہو گئی ہو، تو پھر اب تک جو چھپا کر اور اس بات کو درگزر کرتے ہوئے آئے تھے کہ ہم نے کچھ اس کے لیے کیا، اب ہم احسان جتانے سے باز نہیں آتے۔ کہیں نہ کہیں ہمارا یہ جو مرض ہے وہ ہمارے کام کو بگاڑ دیتا ہے، جسے ریاکاری کہتے ہیں۔ ریاکاری کے لیے تو بہت زیادہ مسائل ہیں انسان کے لیے، بہت مشکل ہے۔ ایک معمولی عمل بھی ہم ریاکاری سے بچا کر انجام دے دے، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کے مثبت اثرات نسلوں تک پھیل جاتے ہیں، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، جو واقعاً اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کوئی عمل انجام دیتا ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہاں سے اس عمل کو ہم شروع کریں، کیسے ہم تزکیہ نفس اس بارے میں کریں کہ ریاکاری جیسی بیماری سے چھٹکارا مل جائے، بہت اہم سوال ہے۔ یقیناً اس وقت میرے دیکھنے اور سننے والے بے چینی سے اس سوال کا جواب سننا چاہیں گے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے اندر اگر کوئی اس طرح کی بیماری ہے ریاکاری نام کی، تو اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ کہاں سے ہم اس بیماری کا خاتمہ کریں اور اس کا علاج کریں، تاکہ ہمارے کچھ اچھے اعمال محفوظ رہ جائیں، اس میں واقعاً اخلاص قائم رہے، ریاکاری جیسی بیماری اسے نہ کھا جائے۔ عمل کو ہمارے اکثر خود ہماری نیتیں کھا جاتی ہیں۔ جملہ بہت آسانی سے میں نے کہہ دیا، غور کیجئے گا تو مفصل کتاب ہے یہ ایک جملہ کہ بہت سارے ہمارے اعمال کو خود ہماری نیتیں کھا جاتی ہیں، بھسم کر دیتی ہیں۔ بڑے نیک کام کیے، قیامت کے دن نام اعمال ہمارے سامنے آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی اچھا عمل ہمارے نام اعمال میں نہیں۔
چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پروردگار لگتا ہے غلطی ہو گئی ہے، کسی اور کا نام اعمال میرے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ہے، یہ میرا نہیں ہے، میں نے بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں، میں نے لوگوں کو کھانا کھلایا، میں نے یتیموں کی پرورش کی ہے، میں نے بڑے بڑے وہ خیرات کے کام کیے ہیں کہ لوگ میری تعریف پہ تعریف کرتے رہے، داد پہ داد دیتے رہے، ہر جگہ میرا ذکر ہوتا رہا، یہاں تو کوئی اس کا ذکر نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ نَسِيًّا مَنسِيًّا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھولے گا نہیں، نہ بھول سے ایسا تمہیں کسی اور کا نام عمل دے دیا گیا، نہیں، یہ تمہارا ہی ہے، غور سے دیکھو، کیا تم نے اللہ کے لیے کیا تھا؟ اور اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اس میں محفوظ ہے، اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر یہاں کسی اور کمپنی کے لیے کوئی کام کرے اور کسی اور کمپنی سے تنخواہ لینے کی بات کرے تو کیا وہ دوسری کمپنی آپ کو کسی اور کمپنی کے لیے جو آپ نے محنت کی ہے اس کی تنخواہ دے گی؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کمپنی کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، جس کے لیے کیا جا اس سے مانگ لے۔ اگر ہم نے لوگوں کے لیے کیا ہے، چھوٹی چھوٹی جھوٹی تعریف کے لیے، اور وہ کھوکھلی شاباشیوں کے لیے، اور وہ دکھاوے کی واہ واہ کے لیے ہم نے اتنی ساری محنت کی، زیرو، کچھ بھی نہیں رہ گیا، تو ہمارے اعمال کو کس نے کھایا ہے؟ خود ہماری نیتوں نے، ہماری نیتوں نے ہمارے اعمال کو کھا لیا، کچھ بھی نہیں ہے لکھا وہاں۔ ایک شخص تھا جو برابر مسجد میں جاتا تھا، وقت پہ جاتا تھا، اور ڈنکے کی چوٹ پر نمازی اپنے وجوہ اپنے آپ کو ثابت کرتا تھا، اور لوگ بھی اس سے متاثر تھے۔ صفِ اول میں جاتا تھا، جماعت سب سے پہلے سب سے آخر میں جانا، لوگوں سے ملنا، مصافحہ کرنا۔ جب کسی واعظ نے اسی مسجد میں ریاکاری کے اثرات بتا دیے اور یہ بتا دیا کہ اگر دوسروں کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے خوشنودی پروردگار میں کسی اور کی خوشی کو شامل کرو تو سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے، بڑا اثر اس پر ہوا۔ اس نے اس کو دل پہ لیا، سیریسلی سوچنے لگا کہ میں نے اتنی ساری عبادت کی، اول وقت آتا تھا، جماعت میں پہلی صف میں بیٹھتا تھا، میرے دماغ میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ مجھے ایک پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا، نمازی جو وقت کی بھی پابندی کرتا ہے، نماز کی بھی پابندی کرتا ہے، جماعت کی بھی پابندی کرتا ہے، اور صف اول میں ہوتا ہے، لوگ مجھے اس طرح دیکھیں اور میرا ذکر اس طرح کریں۔ بار بار مجھے لوگوں کی بات، لوگوں کی طرف توجہ جاتی رہی ہے، اس کا مطلب میری ساری نمازیں بیکار ہو گئی، میری ساری عبادت ہوا ہو گئی۔ اب میں نہ مسجد میں آؤں گا نہ جماعت میں شریک ہو کر اس لوگوں کے خیال کو، لوگوں کی خوشی کو اللہ کی خوشنودی کے ساتھ ملاؤں گا، اب نہ میں ریاکاری کروں گا۔ تنہائی میں، اکیلے میں وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیا اس نے، اور پھر اس نے بجائے اس کے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے، نماز تہجد کی بھی پابندی کر لی، اور نماز تہجد کے لیے اس نے کھنڈر کو چنا، ایک خرابے کو، ایک ویران جگہ کو جہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں ہے، اور اس کے بعد اس نے اس کھنڈر میں جا کے رات کی تاریکی کے اندر عبادت شروع کر دی، تاکہ کوئی بھی انسان اس کی عبادت میں مخل نہ ہو، اس کی نیت خالص میں
کوئی ملاوٹ نہ آئے۔ ایک رات ایسا ہوا، سردی کی رات تھی، بارش ہو رہی تھی، اور یہ اس کھنڈر میں نماز تہجد پڑھ رہا تھا، نماز میں مصروف تھا کہ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، اور وہیں شیطان نے ایک بار پھر اسے اپنی گرفت میں رکھا۔ اس کے ذہن میں خیال آ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری طرح کوئی مخلص دکھاوے سے بچ کر اسی کھنڈر میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور آ گیا ہے، اب اسے پتہ چل جائے گا کہ صرف وہی نہیں ہے جو تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، میں بھی کچھ اسی طرح کرتا ہوں۔ شیطان نے اس نماز کے اندر اس چیز کو شامل کر دیا۔ نماز ختم ہوئی، بے چینی سے اس کی طرف دیکھنے کے لیے اپنا سر گھمایا، کیا دیکھا کہ کوئی انسان نہیں ہے، بارش سے بچ کر کے کتا ہے جو اندر آ گیا ہے۔ اس نے سر و سینے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اب تک تو میں صرف لوگوں کے لیے نماز پڑھتا رہا، اب یہاں پر کھنڈر میں آ کے نماز میں نے شروع کر دی، تو وہ بھی کتے کو میں نے اس نیت میں شامل کر لیا، اب کتے کے لیے عبادت ہو گئی۔ بہرحال اس نے اسٹرگل کی کہ کسی طرح ریاکاری سے اسے چھٹکارا مل جائے۔ تو ایک سٹیپ ہے ریاکاری سے نجات پانے کا کہ کچھ اعمال آپ کے اپنے ایسے شروع کریں، میں کچھ اعمال ایسے شروع کروں کہ جس کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہو اور کسی کو نہ ہو۔ یہ پہلا مرحلہ ہے ریاکاری سے بچنے کا۔ ہم صرف مرض ہی نہیں بتاتے، اور نہ اسلام صرف مرض بتاتا ہے بلکہ اس مرض کا علاج بھی بتاتا ہے۔ تو ریاکاری سے بچنے کے لیے ہم سب کو پہلا مرحلہ طے کرنا ہے۔ وہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کچھ ایسے کام شروع کریں جس کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ کسی کی مدد بھی کریں، کوشش کریں کوئی بھی شامل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث معصومین میں آیا ہے کہ جب کسی کو عطا کرو تو اپنے ہاتھ سے نہ دو، بچوں کے ذریعے سے دو۔ کئی اس کی وجہ ہیں۔ نمبر 1، بچوں کو بھی عطا کرنے کا سلیقہ حاصل ہو جائے، وہ بھی سیکھیں۔ نمبر 2، اپنے ہاتھ سے دو گے تو وہ جو عجب کا تصور ہے کہ میں کچھ دے رہا ہوں وہ ختم ہو جائے، وہ انا والی بات اور میں والی بات ختم ہو جائے۔ نمبر 3، معصوم ہوتے ہیں بچے اور ان کی طرف سے کوئی نیکی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہوتی ہے۔ نمبر 4، کہ ہمارے وجود میں ایکسرسائز ریاکاری سے بچنے کا جاری رہتا ہے۔ لگاتار مشق کرنا ہے ہمیں کہ کس طرح ریاکاری سے ہم بچیں، گناہوں سے بہت سارے اور بھی بچنے ہیں، لیکن میں آج صرف ریاکاری کی بات کر رہا ہوں۔ ریاکاری کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ریاء شدید ہے اور ایک ریاء خفیف ہے۔ توجہ سے سنیے گا۔ ریاء شدید یہ ہے کہ انسان کوئی کام صرف لوگوں کے لیے کرے، اس میں للہیت موجود ہی نہ ہو، شروع سے ہی اس کی نیت ہے کہ لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں کے لیے کرنا ہے۔ یہ وجہ کہ جب وہ لوگوں کے درمیان نہیں ہوتا تو عبادت بھی نہیں کرتا، نیکی بھی نہیں کرتا۔ اگر تنہائی میں دیکھو تو وہ زیرو ہے، کوئی نیکی نہیں کرتا، لیکن جب لوگوں کے درمیان میں ہے تو وہ بڑھ چڑھ کر ذوق و شوق کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ نیکی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ ریاکار انسان شدید ریاکاری میں مبتلا ہے، بڑی ہی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے کہ وہاں للہیت نام کی چیز ہی نہیں ہے، خوشنودی پروردگار کا اس کو ذرہ برابر بھی خیال نہیں ہے۔
اللہ ہمیں اس طرح کی شدت ریاکاری سے محفوظ رکھے. یہ ریاکاری شدید ہے. وہ انسان منافق سے بھی زیادہ، بلکہ منافق اس سے شرم آئے جو صرف اور صرف لوگوں کی خوشنودی. اکثر لوگ چوری بھی نہیں کرتے تو اس لیے نہیں کرتے کہ چوری ان کے نزدیک بری ہے، صرف اس لیے نہیں کر پاتے کہ انہیں ڈر ہے لوگوں کا. اچھا کام کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کا انہیں بڑا خیال ہے. اللہ کی جگہ پر انہوں نے لوگوں کو رکھ دیا ہے. یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اللہ کی پناہ، لوگوں کو انہوں نے اللہ کی جگہ پہ رکھ دیا. ہر بار یہ کیوں کر رہے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے. وہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہر سوال کا یہی ان کے پاس جواب ہے کہ لوگ 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 لوگ. شدید ریاکاری میں مبتلا ہے. ان کا علاج یہ ہے کہ توحید کا درس انہیں دیا جائے اور وہ توحید کی طرف آئیں. اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننے پر انہیں لایا جائے. ایک ریاکاری کی قسم ریاکاری ہے، ریاء خفیف ہے. خفیف ریاکاری ہے کہ انسان نیتاً اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی کبھی کبھی اس نیت میں شامل کر لیتا ہے. کبھی اسے احساس بھی ہوتا رہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لوگ مجھے کیا دینے والے ہیں، لوگوں سے مجھے کیا فائدہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے کچھ کاموں میں وہ واقعاً بھی کوشش کرتا ہے. شیطان ہے جو پیچھے لگا ہوا ہے. ایک تگ و دو میں ہے. ریاکاری ہے لیکن وہ شدید نہیں ہے. خفیف ریاکاری ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی خوشنودی کو بھی لانے لگ جاتا ہے اور پھر اسے احساس بھی ہوتا رہتا ہے. ایسی بیماری کا علاج میں نے بتایا کہ پہلا قدم یہ کہ تنہائی میں اپنے اور اپنے خدا کے درمیان نیکیوں کو راز بنائے. کوشش کرے کہ لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو. ایک بہت بڑے عالم دین مرجع وقت حوض علمی قم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں جماعت کی نماز پڑھاتے تھے. انہیں سال ہا سال نماز پڑھاتے ہوئے ہو گئے. کبھی انہوں نے پلٹ کر مجمع کو نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. ایک دن اچانک مصلی پر پہنچتے ہوئے نگاہ مجمع پر پڑ گئی. ازدحام کثیر، ایسی بڑی جماعت. دل میں خیال آ گیا ماشاءاللہ اتنے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. لیکن اسی خیال کے ساتھ چونکہ یہ ریاکاری کی ہر طرح کے وار سے واقف تھے، ہر طرح کے حملے سے واقف تھے، سمجھ گئے کہ شیطان نے مجھے ریاکاری میں مبتلا کر دیا کہ میں نے اپنے آپ کو اس طرح تصور کر لیا. الٹے پاؤں وہ واپس چلے گئے. لوگ پریشان کہ آئے تھے نماز پڑھانے کے لیے لیکن نماز بغیر پڑھائے چلے گئے. کہا کوئی اور آج نماز پڑھائے، میں نماز نہیں پڑھا سکتا ہوں. چلے گئے. کچھ شاگرد جو قریب تھے بہت زیادہ محرم راز، انہوں نے جا کر پوچھا استاد محترم طبیعت آپ کی خراب تھی، کیا ہوا تھا کہ آپ نماز بغیر پڑھائے وہاں سے اس رات گھر لوٹ کر چلے گئے. بتایا کہ واقعاً طبیعت نہیں، نیت خراب ہو گئی تھی. ریاکاری کا میں شکار ہو گیا تھا. میں نے جب لوگوں پر دیکھا، نگاہ ڈالی، لوگوں کی کثرت نے مجھے
نیت میں لوگوں کو شامل کر دیا۔ میں نے کہا اب یہ نماز ہوگی تو اللہ کے لیے نہیں ہوگی، یہ اپنی بڑائی کے لیے ہوگی، اس کی کبریائی کے لیے نہیں ہوگی۔ ایسے ہوتے ہیں تربیت یافتہ اہل بیت اطہار کے مکتب کے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، جن کی عظمت و اخلاص کو قرآن مجید نے بارہا آیتوں کی شکل دے کر بیان فرمایا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ جب مسکین و یتیم و اسیر کو دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو واقعاً لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ وہ نہ کسی بدلے کی امید رکھتے ہیں، نہ ارادہ ان کا ہوتا کہ کوئی شکریہ بھی انہیں بجا لائے۔ ان عظیم پاکیزہ ترین ہستیوں سے جو وابستہ ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ عمل ان کا اخلاص کی بنیاد پر ہو۔ پہلا مرحلہ ریاکاری سے بچنے کا یہ کہ اپنے اور اپنے خدا کے درمیان کچھ ایسی نیکیوں کا ہم آغاز کریں کہ کوئی اور اس کا علم نہ رکھے، تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں ریاکاری جیسی بیماری سے چھٹکارا مل سکے۔ پہلے کال کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون ہے، کہاں سے ہیں؟ میں مسز سید بات کر رہی ہوں مسز کینٹ سے۔ جی مسز سید بات کر رہی ہوں کینٹ سے۔ کینٹ سے؟ کینٹ سے، KENT۔ جی جی فرمائیے۔ آپ بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے ریاکاری کے اوپر، لیکن میں تھوڑی سی ایک چیز پہ کنفیوز تھی کہ کیا ریاکاری صرف عبادات کے معاملے میں ہوتی ہے یا اور چیزوں کے معاملے میں بھی ہوتی ہے؟ ایک یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ریاکاری اور امر بالمعروف میں کیا فرق ہوگا؟ کہ جب ہم یوزلی لوگوں کو، اگر آپ فار ایگزامپل حجاب کرتی ہیں تو آپ دوسروں کو کہتی ہیں کہ دیکھو میں کرتی ہوں تم بھی کرو، یعنی آپ اچھی بات کی طرف انہیں ترغیب دے رہی ہیں، تو کیا یہ بھی ریاکاری میں آتا ہے؟ اس کو بس ڈفرینشیشن بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت عمدہ سوال ہے، انشاءاللہ اس سوال کا بھی ہم جواب دیں گے۔ دیکھیے، پروگرام کا جو حق ہے وہ یہی ہے کہ جس موضوع پر بات ہو رہی ہو اسی موضوع سے متعلق سوال بھی کیے جائیں۔ اگلے کال کو شامل کر دیں۔ جی کوئی بات نہیں، اگر کالر نہیں ہے ابھی تو انشاءاللہ آپ لوگ سوال کیجیے گا، کوشش کیجیے گا کہ موضوع سے ہی متعلق ہو، اور یہ بہت ہی مبتلا بہ مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ، ہم سب اس بیماری کا کہیں نہ کہیں شکار ہیں، اور یہ بیماری بہرحال کہیں نہ کہیں ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، ریاکاری خفیف ہے یا شدید ہے، بہرحال ہے کہیں نہ کہیں۔ اگر کچھ اعمال میں ہم مخلص ہیں، کچھ اعمال میں ہم مخلص نہیں رہ پاتے ہیں، اس لیے ہمیں اس پر زیادہ سے زیادہ غور بھی کرنا ہے، فکر بھی کرنا ہے، احتیاط بھی کرنی ہے، توجہ بھی دینی ہے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مولانا عابد صاحب قبلہ مقصود سے صحیح درج کر رہا ہوں۔ جناب فرمائیے مقصود سے۔ قبلہ سوال یہ ہے کہ ریاکاری کے لیے فرض کیا ایک آدمی معاذ اللہ کوئی اپنی نماز میں ریاکاری کرتا ہے، تو اگر وہ ایک ایسی نماز پڑھ رہا ہے عشاء جہاں، یا شام مغرب یا عشاء، جس میں جہاں کوئی دوسرا نہ دیکھ رہا ہے، نہ کوئی گھر والے ہیں، نہ سلسلہ ہے، تو اس کا یہ تصور کہ میں کتنی اچھی طرح عبادت کر رہا ہوں، کیا یہ بھی ریاکاری میں آتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہی تو بڑی ریاکاری ہے، اس کا خود یہ احساس ہو جانا، خواہ اسے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بہت مہربانی۔ ٹھیک ہے، بہت عمدہ سوال ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور اسی طرح کے سوالات کی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ آئیں گے اور اس طرح کے سوالات کریں گے۔ واقعاً بھی ریاکاری سے بچنے کا جو پہلا مرحلہ بتایا ہے، یہ ایک ایکسرسائز کے لیے ضروری ہے، اپنے اور اپنے خدا کے درمیان۔ چنانچہ مقصود حسین صاحب کا بھی جو سوال ہے نا، کچھ ایسا ہی ہے کہ جب کسی جگہ پر میں نے
شاید غالباً امریکہ میں اسی بات کو زور دیا کہ اخلاص کو پانے کے لیے اور ریاکاری سے چھٹکارے کے لیے ہمیں پہلا قدم یہی اٹھانا ہے کہ کچھ نیکیاں اپنے اور اپنے خدا کے درمیان راز کے طور پر کریں کہ جس کا کسی کو علم نہ ہو. تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں ایسا تو کرتا ہوں، کچھ نیکیاں ایسی میں کرتا ہوں کہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی. میں نے کہا پھر مجھے کیوں آپ بتا رہے ہیں؟ آپ وہی بات مجھے بتا کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بہرحال یہ بیماری کہیں نہ کہیں آپ میں بھی ہے. اگلے کال کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام عابدی صاحب. جناب پرویز صاحب فرمائیے. عابدی صاحب سورہ یونس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفاعنا عند اللہ. تو اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ اپنے نبیوں اور بزرگوں کی صورتوں کے بت بنا کر یہ گمان کرتے تھے کہ ہم ان کی پرستش کرتے ہیں اور یہ اللہ کے بارگاہ میں ہمارے شفیع بنیں گے. اس زمانہ میں یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، اس زمانہ میں بزرگوں کی قبروں کی تعظیم کی جاتی ہے اور اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم ان کی قبر کی تعظیم کریں گے اور یہ ہمارے شفیع ہوں گے یہاں پہ بھی اور قیامت کے دن بھی. تو کیا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب پیارے اعلان کر دے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. تو اگر حضور علم غیب کی نفی کر رہے ہیں تو کسی اور کے لیے علم غیب ماننا کیا بھی یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ اس پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں تو میرے پانے میں. ٹھیک ہے، بہت عمدہ ہے دونوں سوال آپ کے، اور یقیناً کچھ سوال آپ کے دونوں موضوع سے بھی کسی حد تک مربوط ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ان دونوں سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہی بات کسی جگہ پر ہم نے کی تو انہوں نے کہا ہم کچھ ایسے کام واقعاً بھی کرتے ہیں. تو مزاحاً ہم نے کہا کہ کیا واقعاً آپ اپنی وائف سے بھی چھپا کر کچھ نیکیاں کرتے ہیں؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن ہے کہ ہم بیوی کو بغیر بتائے کوئی اچھا کام کر لیں، کوئی نیک کام کر لیں، کسی کی مدد کر لیں، کسی کو کچھ دے دیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا چھپایا تو آپ نے کس سے چھپایا؟ بیوی کو بتایا یا بیوی کو بتاتے ہیں تو گویا آپ پوری امت کو بتاتے ہیں. مزاحاً میں نے یہ بات کہی تھی، اگرچہ پارٹنرز جو ہوتے ہیں میاں بیوی، ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے اگر محرم راز بھی ہو جاتے ہیں تو بھی نیکیوں میں وہ برابر کے شریک ہو جاتے ہیں. میاں اور بیوی دونوں مل کر کے بھی اپنی ایک دوسرے کی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کا آئینہ بن سکتے ہیں، ایک دوسرے کی ہر جگہ پر ہر موڑ پر اصلاح کر سکتے ہیں، تصحیح کر سکتے ہیں. غلطیوں کو سدھارنے کا یہ اچھا طریقہ ہے کہ وہ صرف شریک جسم نہ ہوں بلکہ شریک صفات اور شریک روح بھی ہوں، روحانی طور پر بھی وہ ایک دوسرے کی اس طرح مدد کریں. تو بہرحال مزاحاً ہم نے وہ بات کہی تھی. آپ کے انشاءاللہ علم میں وہ باتیں آئیں گی کہ دوسرے تیسرے مرحلے میں ہمیں ریاکاری سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. لیکن پہلے مرحلے کو ہی آج ہم نے کافی جانا ہے. اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو ہم لیتے ہیں. چلیے، لگتا یہ ہے کہ جب ہم نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ موضوع سے ہی مربوط سوال کیے جائیں تو شاید جو کالرز سوال کرنا چاہتے ہیں ریاکاری سے متعلق کوئی سوال ان کے شاید ذہن میں نہیں آ رہا ہوگا. یقیناً بہت اہم موضوع ہے. اس موضوع پر ہمیں زیادہ سے زیادہ سوچنا ہے، غور کرنا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سوال بہرحال ہمارے دماغ میں آ سکتا ہے. چلیے ہم جواب بھی ساتھ ساتھ دیتے ہیں. اگر کوئی کالر آتے ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے رہتے ہیں. مسز سید نے کینٹ سے بہت عمدہ سوال کیا کہ کیا ریاکاری کا تعلق صرف عبادات سے ہے یا دیگر کاموں میں بھی ریاکاری ہوتی ہے؟ جی ہاں، ریاکاری کا تعلق صرف عبادات سے ہی نہیں ہے بلکہ دیگر تمام معاملات میں بھی ریاکاری کا امکان ہوتا ہے. کسی کو آپ
ظاہری طور پر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، نصرت کرنا چاہتے ہیں، اور یا پھر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس طرح کی وہ ظاہری روزمرہ کی زندگیوں میں نیکیاں ہیں کہ جن نیکیوں میں بھی ہمیں خوشنودی پروردگار کی طرف توجہ دینا ہے، خالص ہوتے جانا ہے۔ اگرچہ انشاءاللہ اس پر میں بات کروں گا، اگلے کال کو شامل کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ سرکار، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ مدد قبلہ۔ مولا علی مدد صاحب ماشاءاللہ چودھری صاحب فرمائیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے جی آج کا، بڑا ذرا تفصیل سے یہ خطبہ فرما دیجئے، کیونکہ آج کل جو انسان نیکی بھی جب ہم کرتے ہیں نا تو تھوڑا بہت اس میں ریاکاری کا دخل ضرور ہو جاتا ہے جناب۔ شادیاں ہوں یا اور کوئی بڑا بڑا کام ہو، ریاکاری ہر چیز میں شامل ہے، اور اس سے اسلامک معاشرے کو مکمل طور پر پاک صاف ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ کہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں سننے والوں کی خدمت میں دوبارہ السلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ چودھری صاحب جرمنی سے۔ تو اگرچہ چلیے اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علامہ صاحب، میں میجر سید سرفراز حسین بول رہا ہوں۔ میجر سید سرفراز حسین صاحب فرمائیے۔ ایپسم سے فرمائیے۔ اچھا، میرے ایک دوست ہیں، ان کا یہ پرابلم تھا، انہوں نے کافی مجھے مجبور کیا آپ کا پروگرام دیکھنے کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ میرا مسئلہ ضرور حل کروائیے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو علامہ صاحب وہ پاک ہستیوں کے بارے میں ان کے ذہن میں کوئی عجیب سے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اتنے پریشان ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نماز میں نے کیا پڑھنی ہے، اب تو میں جہنمی ہو گیا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ بس ان کو یاد کرتے جائیے اور ٹرائی کہ آپ ان کو ایسی خیال نہ لائیں ذہن میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں آپ علامہ سے پوچھیں کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں نماز پڑھوں، کہ میری یہ حالت ہے، کیونکہ جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو ایسے خیال آتے ہیں۔ کیا خیال آتے ہیں؟ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے، اور میری فیلنگ ہے کہ کوئی اتنا ارریلیونٹ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کا جواب ضرور دیجیے، بیکاز then you will be saving that man at least۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ عجیب خیالات کیا آتے ہیں؟ مثلا کوئی مثال وہ جو پاک ہستیوں کے بارے میں، مطلب کہ یہ نہیں، میں نے بھی نہیں پوچھا، وہ کہتے ہیں جی غلط ان کے بارے میں مجھے چیزیں آتی ہیں کہ جیسے آدمی کہتا ہے کہ نارمل ہیومن بینگ سے I won't be able to explain it، لیکن I'm sure کہ آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر کے ہوں گے کہ وہ ان کے بارے میں اچھی باتیں نہیں آتی۔ چلیے ٹھیک ہے، چلیے ابھی آپ اس کا جواب کائنڈلی ضرور دیجیے علامہ صاحب۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، ضرور۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے بعض لوگوں کی یہ جو پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہے، اور یہ بہت عمدہ مسئلہ ہے جو عام بہت سارے شاید لوگوں کے اندر بھی پایا جاتا ہو۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب حسنین بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ حسنین صاحب جی، بہت ہی ماشاءاللہ شاندار پروگرام آپ کر رہے ہیں۔ سخت حقیقتاً یہ ایک بیماری ہی ہے روحانی، جس کو کیا اس کا مطلب اس کا علاج جو ہے وہ خدا کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے۔ مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ ابھی محرم آنے والے ہیں، اور آپ نے تذکرہ کرا ریاکاری کا جو ہے نماز کے معاملے میں الخصوص یا کسی کی مدد کرنے کے معاملے میں، ہمارے معاشرے میں اس وقت بے انتہا ریاکاری کا عنصر پایا جاتا ہے، الخصوص عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے معاملے میں۔ مطلب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنا دکھا سکتے ہیں، جتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ پھلا سکتے ہیں، ان 40 دنوں میں یا 2 مہینے 9 دنوں میں کرتے ہیں۔ باقی سال تو ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ تو خیر ایک الگ ہی معاملہ ہے، لیکن ہماری ریاکاری جو ہے وہ محرم میں دل کھول کے نکل کے آتی ہے۔ اب یا تو اس کو کہہ لیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں ہم مولا کے نام پہ کر رہے ہیں، اگر مولا کے نام پہ کر رہے ہیں تو وہ سادگی اور وہ ایک سر جھکا کے مولا کی خدمت میں جو عمل کرنا چاہیے یا جو بھی پیغام ہم رسا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ میری بات شاید سمجھ گئے ہوں گے۔ تو مطلب اس پہ ضرور کریے گا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں جو ریاکاری ہو رہی ہے، یہ بھی عبادت ہے جو عزاداری ہے، اور اس پہ بھی جو ہے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ بالکل، بہت شکریہ حسنین صاحب مانچسٹر سے، آپ نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ڈاکٹر عبدالحمید بول رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، فرمائیے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عبدالحمید صاحب فرمائیے۔ جناب میرا ایک چھوٹا سا کویسچن ہے کہ جب انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ یعنی کہ کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خواہ وہ
جماعت کے ساتھ ہو یا علیحدگی میں پڑھے، تو آف کورس نماز پڑھنے کے بعد انسان کو ایک سیٹسفیکشن اور قلب سلیم تو ملتا ہے، اس سے انسان جو ہے وہ دل تو کافی مطمئن ہوتا ہے جی. تو کوشچن یہ ہے کہ کیا جو نماز پڑھنے کے بعد انسان کے روح کو اور قلب کو ایک سکون ملتا ہے اور انسان سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہے، تو کیا یہ بھی کوئی ایسی قسم تو نہیں ہے کہ جو آپ ریا کے بارے میں ابھی تذکرہ کر رہے تھے، جو انسان نماز پڑھنے کے بعد ایک حلاوت محسوس کرتا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا مولانا صاحب روشنی ڈالیے گا. ضرور، بہت عمدہ سوال، بہت ہی عمدہ سوال ہے، اس پر ہم ضرور بات کریں گے. ڈاکٹر عبدالحمید صاحب آئرلینڈ سے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کون بہن ہے میری، کہاں سے؟ جی میں مسز رضوی بات کر رہی ہوں. میں سوال کر سکتی ہوں گناہوں کے متعلق؟ بالکل آپ کر سکتی ہیں. مسز رضوی کہاں سے بول رہی ہیں؟ کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ نا گناہوں کو نا پوشیدہ رکھنا چاہیے، تو اللہ میاں قیامت کے دن بھی انسان کے گناہوں پہ پردہ رکھتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ کہ انسان مطلب گناہ کرتا رہے، چھپ چھپ کے گناہ کرتا رہے، اور مطلب جیسے اگر فرض کریں ملزم عدالت میں آتا ہے، اس نے چوری کیا، قتل کیا، تو کہتے بھائی میں نے تو نہیں کیا ہوا. مطلب گناہوں کو پوشیدہ رکھنے کا کیا مطلب کون سی گناہ ایسی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ پوشیدہ رکھے، اعلانیہ نہ کرے؟ اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ شکریہ. ٹھیک ہے، بہت عمدہ سوال ہے اور اس پر بھی جواب ہم کوشش کریں گے دیں گے. ہماری بہن کہاں سے بول رہی تھیں اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ میں جناب ڈبلن سے بات کر رہا ہوں. جی ڈبلن سے کون میرے بھائی ہیں؟ میں جی سہیل بات کر رہا ہوں میرا نام، اور میں نے ایک بار آپ کے پروگرام میں پہلے بھی سوال کیا ہے. جی توقیر صاحب، آپ ذرا ٹی وی کی ویلیوم کو بند کریں. کر رہا ہوں. جی ہاں، تو میں نے ایک کچھ مطلب میرے خیال میں 2 ہفتے پہلے میں نے آپ سے جی بات کی تھی، تو اس میں یہ کہ میں نے یہ سوال کیا تھا، تو آپ کے ساتھ ایک اور وہ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے میں نے یہ کہا تھا کہ جی کربلا کے واقعے میں یہ ابو بکر، عثمان اور عمر، یہ 3 نام کے بھی کوئی اشخاص تھے یا نہیں تھے؟ تو اس کا مجھے کوئی خاطر خواہ جواب آپ کے پروگرام میں ملا نہیں. پھر میں نے ایک دوسرے پروگرام میں یہی سوال کیا، تو وہاں بھی وہ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھائی اس طرح کے سوال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں کسی ضد میں کوئی سوال نہیں کر رہا، میں اپنی معلومات کے لیے سوال کر رہا ہوں. آپ کو آج کے موضوع کا پتہ ہے؟ آج کے موضوع سے متعلق سوال؟ نہیں جناب، موضوع کا نہیں پتہ مجھے. سوری. چلیے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ کو. اچھا سر، اور سر میرا تھوڑا سا اور آپ سوال سن لیں میرا جی، تھوڑا سا اور مزید. تو اس کے بعد میں نے جو ہے نا دوسری بار میں نے یہی سوال کیا. ہیلو جی جی سن رہے ہیں، فرمائیے. ہاں جی، تو دوسری بار سر میں نے پھر یہی سوال کیا، تو اس وقت پینل تھا تو انہوں نے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا. پھر میرے بعد ایک اور کسی خاتون کی کال آئی، تو وہ کہنے کہ بھائی یہ جو ہے ہمیں کون ہوتے ہیں کہ اس طرح کے نام رکھتے ہیں، وہ بولیں اور یہ اپنے مطلب فیملی میں کیوں یہ نام نہیں رکھتے. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کا نام میں نے علی ہی رکھا ہے. جی تو اب یہ ہے کہ مجھے صرف مجھے معلومات کے لیے، اور میں تھوڑی سی ذرا جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک تو کیا کہنا چاہیے کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں، میں تھوڑی سی معلومات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا غلط ہیں. تو اس میں اگر آپ مجھے تھوڑا سا پلیز اس معاملے میں ذرا بتا دیں. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بہت آپ نے سوال کیا اور کھل کے کیا، اور ہم نے آپ کی ساری بات سنی. اب یہ کہ مختلف جگہ پہ آپ نے سوال کیا اور خاطر خواہ جواب نہیں ملا، اب یہ خاطر خواہ جواب کیا ہے یہ آپ ہی بتا سکیں گے کہ کس جواب سے آپ مطمئن ہونا چاہتے ہیں. سوال کا جواب ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جواب پانے والا اس سے مطمئن بھی ہو، کیونکہ اس کی سوچ کے مطابق ہو تو پھر سمجھتا ہے کہ میں سیٹسفائیڈ ہو گیا، ورنہ تو جواب اس کو اس طرح کا ملا نہیں. ہماری طرف سے بھی انشاءاللہ جو صحیح جواب ہے وہ آپ کی خدمت میں دیں گے. باقی آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے یا ہوتے ہیں، یہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ آپ سے ہی مربوط ہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عابد صاحب ایک سوال رہ گیا تھا. جی فرمائیے. وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے؟ اور کیا یہ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وسیلے کے ذریعے منزل تک پہنچا جاتا ہے، وسیلے سے مانگا نہیں جاتا، اس لیے یہ جو ہے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر کے زمرے میں آتا ہے. اس وقت آپ گفتگو فرما دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت ہی عمدہ سوال ہے، اور یہ کسی موقع پر ہم جب بات کرنے جائیں گے، ہمارے پرویز صاحب
انشاءاللہ ہمارا ایک پروگرام شفاعت کا چل رہا ہے. شفاعت کے بعد انشاءاللہ ہمارے عقائد کے اس پروگرام میں جو کہ ہر پیر کے 9 بجے رات کو ہوتا ہے، ہم توسل اور وسیلے پر بھی انشاءاللہ بھرپور علمی گفتگو کریں. اس میں انشاءاللہ ہم سب کی تشنگی بھی انشاءاللہ سیرابی میں بدلنے کی امید ہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب محمد یعقوب صاحب لندن سے بول رہا ہوں. جناب فرمائیے. جناب آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آج نفس تزکیہ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رسول کی تابع داری میں آدمی نہیں آئے، یہ سب ریاکاری میں آتا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا ان کی تابع داری کرنے کے لیے کیا جائے، یہی کام بہتر ہے. باقی سب جو ہے یہ ریاکاری میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس ریاکاری سے بچائے کہ جس سے لوگ خوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ناراض ہو جائے. اس سے بچنا چاہیے. جناب کی گفتگو سن رہا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور خوبصورت چہرے کو سلام کرنے کے لیے میں نے ٹیلی فون کیا. اسی ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ بہت عمدہ گفتگو ہمیشہ کی طرح محمد یعقوب صاحب لندن سے دعاؤں کے ساتھ کرتے ہیں اور آج بھی انہوں نے کیا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا. میں سید غیورباز گلاسگو سے بول رہا ہوں. ہاں بولیں بیٹا. مولانا آج آپ کا ٹاپک ریاکاری پہ ہے تو میں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں. بالکل بالکل کرو. آج میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ریاکاری بزنس بھی ہوتی ہے اور لوگ نماز میں بھی ریاکاری کرتے ہیں کہ اگر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ 5 منٹ پہلے نہیں پہنچتے، وہ 5 منٹ بعد بھاگتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ ہم نماز کے لیے بھاگ رہے ہیں. اور پھر لیکن مولانا میں آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کہ جو رسول پاک کی حدیث سے اوپر کا حصہ کاٹ کے نیچے کا حصہ کاٹ کے وہ جو ان کا مطلب کا حصہ ہے وہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ ریاکاری کے اندر آتا ہے یا چیٹنگ کے اندر آتا ہے؟ کیونکہ وہ جو اللہ نے کہا ہے کہ جو میں کہتا ہوں رسول پاک کہتے ہیں، تو وہ ان کو اپنے مطلب کے لیے کریں، یہ ریاکاری میں آئے گا یا چیٹنگ میں آئے گا؟ تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت عمدہ سوال. انشاءاللہ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. ماشاء اللہ قبلہ صاحب اجاز حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ فرمائیے. اجاز حسین صاحب مولا سلامت رکھے. بہترین پروگرام جا رہا ہے. مولا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. محمد والے محمد کی دفاع مولا آپ کو چشم بدور نظر بد سے بچائے. اور پروگرام بھی آپ کا اور عنوان بھی بہت اچھا ہے ریاکاری کا. اور ریاکاری کے سلسلے میں قبلہ گزارش یہ ہے کہ کیا یہ ریاکاری میں آتا ہے کہ انسان کو کوئی اچھی بات بتا کر، اچھی شکل و صورت بنا کر، اچھا موضوع بنا کر اس کو رائے راست سے گمراہ کر دیا جائے اور اس کے بعد اس انسان کو اسی غلاظت میں چھوڑ دیا جائے، تو کیا یہ اس کے ساتھ ریاکاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ جو اللہ کو مانتا ہے، رسول پاک کو مانتا ہے اور کلمہ بھی پڑھ چکا ہے، اور اب کوئی آ کے اس کو اپنی طرف سے پیغمبر خدا کا فرمان سنائے، اللہ کا فرمان سنائے اور سنا کر اس کو رائے راست سے موڑ دے، تو کیا یہ ریاکاری میں آتا ہے اور یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ اس پر آپ ہمیں جواب دے کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت عمدہ سوال آپ کا. اور ہم مزید ایک کال آخری کالر کو لیتے ہیں. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے معذرت بھی چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب یہ بس پوچھنا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر اتفاق سے لوگوں کو فکر نہیں ہوتی کہ ہم نماز اول وقت پڑھیں، اور اگر اس میں کوئی انسان اللہ کی رضا سے اٹھنا چاہ رہا ہے یا اٹھ ہی آتا ہے کہہ کے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، تو اب لوگ تو سمجھ سکتے ہیں، مگر انسان کی اصل نیت پر ہونی چاہیے نا کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. تو اس کو تو ریاکاری میں نہیں شمار کیا جائے گا.
یا کسی کی مدد ہم کر رہے ہیں اور ہم سوچا کہ اگر ہم دوسروں کو یہ بتائیں کہ وہ مدد کا مستحق ہے، یہ نہیں بتایا کہ ہم نے کیا، مگر یہ بتانا ہے کہ کوئی کی اور کی توجہ دلائے جائے، تو کیا یہ عمل تو ریاکاری میں نہیں شامل ہو سکتا؟ بہت عمدہ سوال ہے. آخر میں جو آیا ہماری بہن نے بتایا نہیں اپنا نام، ہم یہی کہیں گے کہ ہماری ایک سسٹر نے سوال کیا، کہاں سے کیا یہ بھی نہیں بتایا. ہم مزید کالز لینے سے قاصر و بے بس ہیں، جیسے کہ وقت نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ ہم مزید کالز نہ لے سکیں. اس لیے معذرت ہیں ہر ایک سے، اور امید ہے کہ برا نہ کو تصور کرے گا بلکہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرے گا. مسز سید نے کینٹ سے بہت عمدہ سوال کیا تھا کہ کیا ریاکاری کا تعلق صرف عبادات سے ہے یا دیگر معاملات میں بھی ریاکاری کا امکان ہے؟ ریاکاری تو انسان کی پوری زندگی کے ہر شعبے میں آ سکتی ہے، اور یہ بیماری خطرناک ہے. سرایت کر جاتی ہے تو پورا وجود دکھاوے کے لیے ہو جاتا ہے. سارا وجود، اس کا کھانا پینا، رہنا سہنا، کپڑا، اپنی گاڑی، اپنا گھر اور اپنی جائیداد اور اپنا جو کچھ بھی ہو شو آف کے لیے، دکھاوے کے لیے، یہ پوری زندگی ریاکاری کی بیماری میں مبتلا ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ عبادات کہ جن کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اگر ان عبادات میں ہم نے کسی کو شریک کیا، لوگوں کو اپنی نیتوں کے اندر شامل کیا، تو عبادات بیکار ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی. اس کے بدلے میں ہمیں ثواب کے بجائے عذاب ملے گا. اس پر زیادہ عبادات کے لیے زور دیا جاتا ہے، اس لیے کہ شرط ہے. لیکن باقی معاملات میں ہم ریاکاری کرتے ہیں تو نقصان اس کا ضرور ہوتا ہے، لیکن عذاب ہمیں اس طرح کا اللہ کی بارگاہ سے نہیں ملے گا جس طرح سے عبادات میں ہم ریاکاری کریں تو ملتا ہے. مثلا وضو میں قربت کی نیت شرط ہے، غسل میں قربتاً اللہ کی شرط ہے، نماز میں قربتاً اللہ کی شرط ہے، روزے میں قربتاً اللہ کی شرط ہے، حج میں قربتاً اللہ کی شرط ہے. جتنے عبادات ہیں ان عبادات میں آپ کو بہرحال پہلی شرط جو بتائی گئی ہے وہ ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے ان عبادات کو انجام دینا ہے. تو اس میں ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی ہے، اور اگر ہم نے اپنے دامن کو بچا لیا ریاکاری سے عبادات کے اندر، تو امید ہے کہ باقی زندگی کے شعبوں میں بھی ہم ریاکاری سے بچیں گے، ورنہ یہ بیماری ہر جگہ پھیلے گی. ہمیں گناہ اس بات کا نہیں ملے گا کہ انہیں عذاب اس بات کا نہیں ملے گا کہ تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیوں ایک آدمی جو سڑک سے پار ہونا چاہتا تھا، اندھا تھا، تمہارے سہارے کی ضرورت تھی، تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیوں تم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سڑک کو اس کے پار کرایا. اس کا عذاب ہمیں نہیں ہونے والا. ہم دکھاوے کے لیے بھی کریں گے تو وہ جو ہم معاملات میں جس میں قربتاً اللہ کی شرط نہیں ہے، مثلا لباس کا دھونا، اگرچہ لباس کا پاک ہونا نماز میں شرط ہے، لیکن دھونا خود لباس کا عبادات میں نہیں آتا ہے. جب عبادات میں نہیں آتا ہے تو اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ قربتاً اللہ کی نیت کریں. اگر دکھاوے کے لیے بھی آپ نے دھویا تو آپ کو عذاب اس بات کا نہیں آپ کو دیا جائے گا کہ آپ نے دکھاوے کے لیے کیوں لباس دھویا، دکھاوے کے لیے آپ نے سڑک پار کسی کو کیوں کرایا، دکھاوے کے لیے کسی یتیم کو تم نے کیوں جو ہے وہ اس کو دست شفقت پھیرا، تم نے دکھاوے کے لیے تم نے مثلا کسی بیوہ کی مدد کیوں کی، کسی غریب کو کیوں سہارا دیا. یہ جتنے معاملات ہیں ان معاملات میں جہاں قربتاً اللہ کی شرط نہیں ہے
وہاں اگر ریاکاری ہے بھی تو وہ جو ثواب ہے وہ ضائع تو ضرور ہوگا، لیکن عذاب اس کے بدلے میں نہیں ملے گا، کیونکہ اس میں اللہ نے شرط قربتاً اللہ کی نہیں لگائی۔ لیکن جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قربتاً اللہ کی شرط لگائی ہے، ان جگہوں کو ہم عبادات کہتے ہیں۔ عبادات کے اندر جہاں شرط ہے وہاں نہ تنہا عبادات ضائع ہو جائیں گی، بلکہ ہمیں منہ کی کھانی پڑے گی، اس کے عذاب سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ فویل للمصلین، نمازیوں کو ویل میں پھینکا جا رہا ہے کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ فرق ریاکاری اگر عبادات میں ہے تو کیا ہے اور معاملات میں ہے تو کیا ہے، واضح ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے حق ادا کر دیا، نہیں تو ایک جملے میں کوشش کروں گا خلاصہ کر کے بیان کروں۔ ریاکاری عبادات میں جہاں قربتاً اللہ کی شرط ہے، اگر ہم سے سرزد ہو تو عبادات کے ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا عذاب بھی ملے گا۔ جبکہ معاملات میں کہ جہاں پر قربتاً اللہ کی شرط اللہ کی جانب سے نہیں لگائی گئی ہے، وہاں اگر ریاکاری کریں گے تو نیکیاں ہماری ضائع تو ضرور ہوں گی، لیکن عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نہیں ملے گا۔ یہ فرق ہے عبادات میں ریاکاری اور معاملات میں ریاکاری کے درمیان۔ دوسرا سوال کہ اگر ہم امر بالمعروف کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، تو کیا یہ بھی ریاکاری ہے یا فرق کیا ان دو میں؟ دیکھیے، میں بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے سوالات کیے، ان سب کے جواب کو میں اس جگہ پہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ریاکاری کا تعلق عمل سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بہترین کوئی عمل کرے اور اللہ کے نزدیک وہ عذاب کا سزاوار ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی عمل میں تھوڑی بہت کوتاہی کر دے، اللہ کے نزدیک ثواب کا وہ مستحق بن جائے۔ ریاکاری عمل میں نہیں ہوتی ہے، ریاکاری نیت میں ہوتی ہے۔ نیت میں خرابی اگر آ گئی، آپ امر بالمعروف کریں، آپ لوگوں کو دعوت دینے کی حتیٰ آپ ریاکاری کی مذمت بھی کریں تاکہ لوگ آپ کو سمجھیں کہ آپ مخلص ہیں، اخلاص کی بات کریں، اگرچہ آپ کے نیت میں، آپ کے ارادے میں اخلاص کی کوئی ذرا برابر بھی بو تک موجود نہ ہو۔ ممکن ہے بہت سارے لوگ مخلص اخلاص خلوص کی بات کرتے رہیں اور ان کے دل میں ذرا برابر بھی خلوص نہ ہو، ممکن ہے ایسا۔ لہٰذا کوئی بھی عمل ہو، امر بالمعروف ہو یا نہی عن المنکر ہو، یا لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا ہو، یا جیسا کہ ہماری آخری کالر نے بتایا کہ اگر لوگوں کے درمیان سے کوئی نماز اول وقت پڑھنے کے لیے اٹھ جاتا ہے تو اس کی نیت میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو جو ہے وہ امپریس کرنے کے لیے اٹھ رہا ہوں یا اٹھ رہی ہوں، میں صرف عبادت کا وقت آ گیا ہے، میں اس پر توجہ دے رہا ہوں، اس میں خوشنودی پروردگار کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں ہے، تو پھر وہ ریاکاری نہیں ہے۔ ریاکاری مسجد میں جانے سے کسی کی نہیں ثابت ہو سکتی۔ جماعت سے آئے، جماعت میں شریک ہو، اچھی قرات سے پڑھے، اچھی قرات سے تلاوت کرے، یا اور بھی بہت ساری نیکیوں میں وہ شریک ہو، یہاں عمل سے کوئی بھی جج نہیں کر سکتا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے یا خلوص کے ساتھ کر رہا ہے۔ ریاکاری کا تعلق خالصتاً نیتوں سے ہے، نیت میں غیر خدا جب شامل ہوگا وہ ریاکاری ہے، چاہے وہ اچھے سے اچھے الفاظ کے ساتھ ہوں، چاہے وہ عمل میں ہوں، چاہے وہ عمل کے کسی بھی مرحلے میں ہو۔ نیت میں انسان کو بچانا یہی ہے، نہ شرک خفی کہ نیت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہے کسی کی بھی۔ البتہ یہاں پر ایک بات کچھ کالرز کے سوالوں سے محسوس کرتا ہوا ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کہیں ایک گناہ کے بچانے یا
توجہ دینے کی وجہ سے کسی اور گناہ نہ کرنا پڑ جائے. ہم لوگوں کے بارے میں سوچنے لگ جائیں کہ دیکھو یہ ریاکاری کر رہا ہے, یہ دکھاوا کر رہا ہے, اور ہم بدگمانی کا شکار ہو گئے ہیں. یہ خود بھی بہت بڑی بیماری ہے, انشاءاللہ بعد میں ہم ذکر کریں گے, جسے سوء ظن کہا جاتا ہے, بدگمانی. کسی بھی مومن کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی اور مومن کے بارے میں بدگمانی کرے. ریاکاری کا تعلق نیت سے ہے. ہمیں کیا پتا کہ کون کس نیت سے کر رہا ہے, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہم اگر جج کرنے لگ جائیں گے تو ہم بدگمانی میں مبتلا ہیں اور سوء ظن کے گنہگار ہیں, اور وہ ایک عجیب بیماری ہے. ریاکاری کس نے کی ہے کس نے نہیں کی ہے ہم جج نہیں کر سکتے, کیونکہ ریاکاری کا تعلق نیت سے, اور وہ شرک خفی ہے, چھپا ہوا ہے, دکھائی نہیں دیتا ہے. لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی ریاکاری پر توجہ دیں, اپنی نیتوں کو خالص کریں. میں اپنی نیت کی فکر کروں, میری اپنی نیت کو خالص کرنے کی کوشش کروں, تب جا کے میں کامیاب ہو جاؤں گا ریاکاری سے بچنے میں. ورنہ میں بھی دوسروں کو ریاکار کہتے کہتے کسی اور گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. مقصود حسین سید صاحب نے بہت عمدہ سوال کیا ہے, بہت تفصیل طلب جواب ہے, لیکن مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. انہوں نے کہا کہ نماز میں ریاکاری, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تنہائی میں نماز پڑھ کے سمجھتا ہے کہ میں مخلص ہوں, تو کیا یہ بھی ایک قسم کی ریاکاری ہے؟ نہیں, وہ ریاکاری نہیں ہے, وہ عجب ہے. عجب کا مطلب ہے اپنے کو بہتر سمجھنا. عجب کا مطلب ہے خود کو پسند کرنا, خود کو پسند کرنا, یہ عجب ہے. اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. انشاءاللہ عجب کی بھی جب بات ہوگی تو تفصیل سے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے. لیکن یہ کہ وہ ریاکاری نہیں ہے کہ اگر انسان تنہائی میں نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں کہے پروردگار تیرا شکر ہے کہ میں نے اس عمل کو دوسروں کے دکھاوے کے لیے نہیں کیا. اچھی بات ہے, وہ کرے, اللہ کا شکر بھی بجا لائے. لیکن یہ کہ میں الحمدللہ مخلص ہوں, دوسروں سے بہتر کا جو خیال آتا ہے وہ عجب ہے, ریاکاری نہیں ہے. اور انشاءاللہ میں اسی پر اکتفا کروں گا. تو امید ہے کہ اگلے پروگراموں میں تشنگی پیدا ہوگی ہم سب کی. پرویز صاحب پیٹر برو سے, یہ جو بتوں کو شفیع بناتے ہیں اور قرآن مجید میں آیت ہے, تو کیا اس زمانے میں جو اولیاء اللہ کی قبروں پر جاتے ہیں اور ان کو وسیلہ بناتے ہیں, تو کیا یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں. انشاءاللہ ہم بتائیں گے وسیلہ شفاعت کی موضوع کے بعد ہم انشاءاللہ وسیلے پر اور توسل پر بھرپور گفتگو کریں گے. اس وقت آپ کو ہم بتائیں گے کہ کون سی جگہ پر ایسے ہی کام شرک ہوتے ہیں اور قرآن کی آیات جن باتوں کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہیں, اور کون سی جگہوں پر یہ شرک نہیں ہے بلکہ عین حسن ہے اور عین عبادت ہے کہ ہم اللہ کے واقعاً اولیاء سے رابطے میں رہ کر اللہ کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی کو ہم حاصل کریں. یہ انشاءاللہ تفصیل طلب سوال ہے, انشاءاللہ اس کا جواب ہم دیں گے. اسی طرح علم غیب کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جب اللہ کے نبی کے علم غیب کی نفی موجود ہے تو دوسروں کے لیے علم غیب. دیکھیے علم غیب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یقیناً لا شک ولا ریب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو علم غیب حاصل ہے, کسی اور کو علم غیب حاصل نہیں ہے. ذاتی طور پر کسی کو بھی علم غیب سے ہرگز بہرہ مند نہ سمجھیں. لیکن اب اگر اللہ کسی اپنے حبیب کو, اپنے ولی کو علم غیب کی دولت دیتا ہے تو ان کو جو علم غیب ملتا ہے, اسے علم وہبی کہیں یا عطا کردہ علم جو اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہے, اس کا بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کے اختیار کا انکار کر رہا ہے, اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم غیب تو رکھتا ہے لیکن وہ دے نہیں سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اگر اللہ کو کوئی تصور کرے کہ وہ قادر اور ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتا تو پھر وہ مسلمان کیسا؟ وہ قدرت رکھتا ہے کہ علم غیب اپنے انبیاء میں سے کسی نبی کو دے, اولیاء میں سے کسی ولی کو دے, اور اس نے دیا بھی ہے.
تو وہ جو ان کے پاس ہے ذاتی نہیں ہے بلکہ عطا کردہ ہے. لہٰذا کسی کے بارے میں بھی علم غیب ذاتی تصور کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کی جانب سے کسی کو ملا ہے تو اس کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. میجر سید سرفراز حسین صاحب نے کسی کے بارے میں پوچھا کہ عجیب عجیب خیالات پاک ہستیوں کے بارے میں نماز کے دوران آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کہتے ہیں نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، میں گنہگار ہو رہا ہوں. انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، وسوسوں سے لڑنا چاہیے. یہ وسوسہ ہے، یہ ریاکاری بھی نہیں ہے، یہ ایک الگ قسم کی بیماری ہے انشاءاللہ وسوسہ. اس پر ہم تفصیلی پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اور وہ پروگرام بھی بہت دلچسپ ہوگا آپ لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے، کہ وسوسہ کیا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کا کام کیسے ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور کہاں کہاں انسان ناامیدی کا شکار ہو کر مایوس ہو کر کے واقعاً کفر کرنے لگتا ہے. مایوسی اور کفر تک لے جانے کے لیے وسوسوں کو شیطان اس قدر دل میں ڈال دیتا ہے کہ واقعاً انسان کبھی کبھی مایوسی کی حد تک پہنچ جاتا ہے. اس بھائی کی خدمت میں صرف اتنا آپ عرض کر دیں کہ یہ وسوسے ہیں، اور وسوسوں سے نجات پانے کے لیے ابتدا میں معوذتین 2 سورے جو قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ 2 سورے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آخری قرآن مجید کے 2 سورے، ان صورتوں کی تلاوت کریں اور وسوسوں سے نجات پانے کے جو دوسرے نسخے انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم بتائیں گے، اس سے چھٹکارا پائیں. نماز کو البتہ ترک نہ کریں، کیونکہ نماز بھی بہترین وسیلہ بن جائے گی اس کے لیے کہ وہ آہستہ آہستہ وسوسوں سے نجات پا سکے. حسنین صاحب منچسٹر سے محرم میں عزاداری کے اندر ریاکاری کی بات کی ہے. دیکھیے ریاکاری اگر کوئی کرتا ہے تو ہر جگہ کرتا ہے اور ہر فیلڈ میں کرتا ہے، اور عزادار بھی عزاداری میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کرے. عبادت ہے، اس عبادت کو خالص کرنے کی ضرورت ہے، ریاکاری سے بچانے کی ضرورت ہے. اس میں ہم آپ کی خدمت میں یہی عرض کریں گے کہ ہر کوئی بجائے اس کے کہ دوسرے پر انگلی اٹھا کر کرے کہ شاید یہ ریاکاری کرے یا وہ کر رہے ہیں، اپنے سے شروع کرے. میں ریاکاری نہ کروں، حسین کی مجلس میں جاؤں ریاکاری کے ساتھ نہ جاؤں، روؤں تو ریاکاری کے لیے نہ روؤں، ماتم کروں تو ریاکاری کے لیے نہ کروں، عزاداری مناؤں تو ریاکاری کے لیے نہ، تبرک تقسیم کروں تو ریاکاری کے ساتھ نہ ہوں. میں اپنے اندر سے اس کام کو شروع کروں، معاشرہ بہتر سے بہتر ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے افعال پر انگلی اٹھائیں. ڈاکٹر عبدالحمید صاحب نے خضوع و خشوع کے بعد نماز انسان پڑھتا ہے تو سیٹسفیکشن اپنے اندر محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے. تو کیا یہ بھی کہیں ریاکاری کا چکر تو نہیں ہے؟ نہیں، ریاکاری نیت میں ہوتی ہے. اس میں آپ کو اس کا رزلٹ ملا ہے کہ آپ نے نماز تمام کی، ایک سکون، ایک قرار، ایک اطمینان حاصل ہوا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ نے اس فروٹ کو حاصل کر لیا، نماز کے آؤٹ پٹ کو آپ نے حاصل کر لیا. البتہ یہاں پر آپ کو عجب سے بچنا ہے، اور عجب کا مطلب ہے خود کو پسند کرنا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا. یہاں پر یہ کرنا ہے کہ شکر کے سجدے کرنا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں مستحب موقد ہے کہ نماز کے بعد ضرور سجدے شکر بجا لائیں. ایک وجہ جو نماز کے بعد سجدے شکر کی بتائی گئی ہے کہ ضروری ہے کہ کریں، وہ یہ ہے کہ نماز میں جب سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے کھاتے میں وہ سکون کا عمل ڈالنے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر کہیں پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی اور اس میں سکون مجھے تو نے دیا. اس کے کھاتے میں ڈالیں، اپنے کھاتے میں نہ ڈالیں. اسی لیے سجدہ شکر نماز کے بعد شدید اور تاکید کے ساتھ بجا لانے کا حکم موجود ہے. مسز رضوی صاحبہ نے سوال کیا، کہاں سے کیا نہیں بتایا، گناہوں کو چھپانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ گناہ کو چھپائیں. گناہوں کو چھپانے کا مطلب جھوٹ بولنا نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو کسی گناہ کرتے کی حالت میں دیکھ لے اور آپ انکار کر دیں کیونکہ اللہ نے کہا کہ چھپائیں گناہ کو، نہیں، جھوٹ بولنا نہیں ہے. چھپانے کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے گناہ جو آپ کے اور اپنے خدا کے درمیان ہو گئے ہیں، ان کا ذکر آپ دوسروں کے سامنے نہ کریں، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل کریں.
آپ دوسروں کو بلیک میل کرنے کا موقع دیں، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو گرائیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے ہم، وہ اپنی مخلوق سے اتنا پیار کرتا ہے کہ 70 ماؤں کی ممتا بھی اس پیار اور اس مہربانی کی برابری نہیں کر سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں البتہ ضرور گڑ گڑائیں۔ جھوٹ بولنا یا چھپانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہرحال گناہوں سے اپنے آپ کو بری بتانے کی کوشش کریں اور بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کریں، ایسا بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ ڈبلن سے ہمارے بھائی نام بھی صحیح نہیں بتا سکے اور کئی دفعہ انہوں نے سوال بھی کیا بتا رہے ہیں اور تسکین انہیں حاصل نہیں ہوئی، سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے۔ سوال ان کا ہے کہ کربلا میں کیا مولا علی علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 3 بیٹے ایسے تھے کہ جن کے نام ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، عثمان ہیں؟ جواب ہاں۔ کیا ہے اس میں آپ کو سیٹسفائیڈ، آپ کو کس بات سے ہونا ہے، کس طرح آپ سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے؟ جی ہاں، حضرت عثمان بن مدعون جو حضرت رسول اسلام کے بہت ہی باوفا صحابی تھے اور جنت البقیع قبرستان میں پہلے وہ صحابی ہیں جو دفن کیے گئے، اور مولا علی کے شہدائی تھے، فدائی تھے۔ مولا علی نے ان کی یاد میں اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا، اور اتفاق سے یہ نام ترتیب کے ساتھ نہیں ہے 3 بیٹوں کے کہ لوگ کہیں اور اس کو جوڑ کے کسی اور کی فضیلت کے طور پر اسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 3 نام 3 بیٹوں کے ایسے نہیں ہیں کہ ایک کا بڑے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، تیسرے بیٹے کا نام عثمان ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ترتیب ہرگز نہیں ہے۔ سب سے حضرت ام البنین سے جو اولاد پیدا ہوئی، حضرت عباس کے بھائی، سب سے بڑے عثمان ہیں، عثمان بن علی علیہ السلام۔ حضرت عثمان بن مدعون کے نام پر رکھا ہے، اور یہ خود میرے مولا نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ عمر نام بھی موجود ہے، بعض کہتے ہیں یہ عمر تھا، بعض لوگوں نے اس کو عمر کر دیا، جیسے بھی ہے نام موجود ہے۔ نام بہت پاپولر نام تھا اس زمانے میں، جیسے آج کنگڈم جو ہے، آپ عربستان کے کنگ کو دیکھیں تو عبداللہ اس کا نام ہے، کنگ عبداللہ۔ تو کیا اس دور میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اور ان بچوں کا نام عبداللہ رکھا جا رہا ہے، تو کیا اس عبداللہ کنگ کی محبت میں رکھا جا رہا ہے، یا پھر نام عبداللہ اتنا پاپولر ہے کہ کوئی بھی کسی بھی زمانے میں رکھ سکتا ہے؟ ہزاروں بچے اس وقت عبداللہ نام پا رہے ہیں، تو کنگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اگرچہ وہ اس وقت موجود ہے کنگ سعودی عرب کا۔ لہٰذا ربط دے کر کے کسی کو دلیل فضیلت کی نہیں بنانی ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ اور فضیلتیں لے آؤ، کسی اور اپنی ذاتی فضیلتیں لے آؤ۔ اگر کسی کو کسی کی فضیلت ثابت کرنی ہے تو ان کا اپنا کردار بتاؤ، ان کی اپنی صفات بتاؤ۔ یہ نہیں کہ مولا علی نے اپنے بچے کا نام رکھا تو وہ نام کی مماثلت ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام ان کو کوئی رول ماڈل سمجھتے تھے یا آئیڈیل سمجھتے تھے۔ یہ دلیل کھوکھلی ہے اور بچکانہ دلیل ہے، اور کئی دفعہ اس کو پیش کیا جاتا ہے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ابو بکر نام بھی بہت مشہور ترین نام ہے۔ اگر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ثقیفہ کے اس مرحلے میں ایک ابو بکر ابن ابو قحافہ ہیں جو پہلے خلیفہ بنے ہیں، اور دوسرے اسی دن انکار بیعت کر کے جو حکومت کے عتاب کا شکار ہوئے، ان کا بھی ایک نام ابو بکر ہے۔ اب آپ کہاں سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مولا علی نے خلیفہ وقت کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے، یا پھر اس شہید یا اس شخص کے نام پر کہ جس کا نام بھی ابو بکر ہے، جس نے انکار بیعت کیا اور عتاب کا شکار ہوا؟ کہاں سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں وہ ہے اور وہ نہیں یہ ہے؟ کوئی بھی اس طرح ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا نام موجود ہیں، اس کا آپ کو اور ہم سب کو اعتراف بھی کرنا ہے، کوئی اس میں ممانعت بھی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی انکار کوئی کر رہا ہے۔ لیکن کیا واقعاً انہی کے ناموں پر جن کی ہم بات کر رہے ہیں، یا پھر نام رکھنے سے
کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ پرویز صاحب پیٹربرگ سے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یہ انشاءاللہ جب توسل کی ہم گفتگو کریں گے تو تفصیل سے اس کا ہم جواب دیں گے۔ سید غیور عباس صاحب نے پوچھا کہ یہ جو حدیث کو توڑ مروڑ کے بیان کرتے ہیں آیا وہ ریاکاری ہے یا چیٹنگ ہے؟ یہ چیٹنگ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، ریاکاری نہیں ہے۔ ریاکاری کا مطلب ہے دکھاوا، ایک چیز جو خود دل سے نہیں مانتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کی نیت نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور شامل ہو جاتا ہے، اس کو دکھاوا کہتے ہیں، ریاکاری اسے بہرحال نہیں کہتے۔ اعجاز حسین کربلائی صاحب نے یہی پوچھا کہ کوئی انسان اچھی صورت بنا کر اچھی باتوں کے ذریعے سے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے تو کیا یہ ریاکاری ہے یا پھر کسی اور زمرے میں آتا ہے؟ یہ بھی ریاکاری نہیں ہے، یہ فریب ہے، دھوکہ ہے، اور یہ چالاکیاں جو کرتے ہیں وہ مکاری اور فریب نام پاتی ہے، نہ کہ ریاکاری۔ ایک اور آخر میں جو سوال آیا تھا ہماری بہن کا کہ نام جنہوں نے نہیں بتایا، جواب ان کا ہم نے دے دیا کہ نیت میں خرابی آئے تو ریاکاری ہے۔ اگر آپ لوگوں کے درمیان سے اٹھیں نماز اول وقت پڑھنے کے لیے اور آپ کی نیت میں ذرا برابر لوگوں کی خوشنودی یا مذمت یا لوگوں کی امپریس کرنے والی بات ہی نہیں آئی ہے، آپ کے دل و دماغ میں خوشی کی خوشنودی ہے تو کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ اسی طرح دوسروں کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی کوئی نیکی انسان کرتا ہے تو البتہ بہت بال سے باریک بارڈر ہے ان دو کے درمیان کہ میں لوگوں کو اس لیے متوجہ کروں، اس لیے اپنی بات کروں کہ لوگ متوجہ ہو جائیں، وہ بھی اچھے کام کریں، نیت میں خوشنودی پروردگار ہو، اور ساتھ ساتھ یہ خیال نہ ہو کہ میرا نفس جو ہے وہ ان سے بہتر میں ثابت کرنے چلا ہوں۔ ذرا بہت ہی نازک مرحلہ ہے، اس نازک مرحلے میں بھی ہمیں دعا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ ناظرین، وقت میرا گزر چکا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم، بہت اچھا دلچسپ پروگرام ہے، لکھنؤ انڈیا سے ہم لے کر آئے ہیں علی ڈے، جس میں مولا علی علیہ السلام کے فضائل پر ہر قسم کے اسکول آف تھاٹ کے لوگوں نے، شیعہ، سنی، ہندو، سکھ، عیسائی، سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ بہت اچھا پروگرام ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔